ڈرتا ہے مجھ سے وہی ڈرتا ہے جو عالم ہوتا ہے، جو فاضل ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس لیے حضرات اب اس چکر میں نہ رہیے گا کہ ہم بغیر پڑھ کر کے ہم عالم سے بہتر ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ فرمایا گیا ہے العلم نور، علم نور ہے، اور نور اس کو کہتے ہیں جو خود بھی چمکتا ہے دوسروں کو بھی چمکاتا ہے۔ تو اندھیری کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا جو اندھیری خود پہ اندھیرا ہو اور دوسری جگہ روشنی کرے، نہیں، بلکہ لائٹ جب چلتی ہے تو وہ لائٹ چلنے کے بعد ہی آپ کے کمرے کو مہکاتی ہے، کمرے میں بیٹھنے والے کو مہکاتی ہے۔ اس لیے علم ایک نور ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ علامہ مفتی عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت قاری شہزاد عالم نوری صاحب قبلہ، حضرت قاری شہزاد عالم نوری صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی شارق رضا قادری، حضرت علامہ مفتی شارق رضا نوری، نعرہ تکبیر۔ آپ دیکھیے گا اس وقت منبر پاک پر تشریف فرما ہم سب کے بزرگ حضرت علامہ مفتی محمد شارق صاحب کے والد محترم حضرت مولانا قاری شہزاد عالم صاحب قبلہ، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو یہاں بلانے کا اتنا اچھا موقع عطا فرمایا۔ انہی کے ساتھ ساتھ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی شارق نوری صاحب قبلہ، جو الحمدللہ اس وقت دہلی میں رہ کر کے آپ کے سرسی کا نام روشن کر رہے ہیں۔ دونوں نے الحمدللہ بہت بڑا کام کیا ہے۔ والد صاحب نے سرسی میں کام کیا اور بیٹا دہلی میں کام کر رہا ہے، لیکن آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کو بتا رہا تھا علماء کی جماعت اللہ سے ڈرتی ہے۔ اب آئیے ہم اور آپ قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم اور آپ اپنے پیغمبر کے ماننے والے ہیں، ہم اور آپ اپنے محبوب کی امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کا احسان دیکھیں آپ، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں محبوب کس کو کہتے ہیں؟ محبوب وہ ہوتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس سے آپ پیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اگر اپنے موبائل سے محبت کریں وہ آپ کا محبوب، آپ اپنے بچوں سے محبت کریں وہ آپ کے لیے محبوب، آپ اپنے مکان سے محبت کریں وہ آپ کے لیے محبوب، آپ اپنے اولاد سے محبت کریں وہ آپ کے لیے محبوب۔ اور آگے بڑھئے گا، مطلب یہ ہے آپ جس چیز سے محبت کرتے چلے جائیں گے وہ آپ کے لیے محبوب ہے۔ اس لیے اللہ اپنے پیغمبر سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کے محبوب ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کا کوئی محبوب ہے تو وہ پیغمبر اسلام ہے۔ لیکن اللہ کی ذات دیکھیے، آپ سے اگر کوئی آپ کا محبوب مانگے تو آپ نہیں دے سکتے، آپ سے کوئی آپ کا محبوب مانگے تو آپ نہیں دے سکتے، لیکن اللہ کا احسان ہے اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنا محبوب عطا فرمایا۔ کون سا محبوب؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ کون سا محبوب؟ بریلی کا قلندر کہتا ہے سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون سا محبوب؟ ادیب رابری کہتے ہیں سرور و کیف نہ جینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل عشق قرینے کی بات کرتے ہیں، شہ مدینہ کی باتیں سبھی نہیں کرتے، نصیب والے مدینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ محبوب اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ قسم خدا کی میرا محبوب بلا جواب ہے، ہمارا پیغمبر بلا جواب ہے، اور ہمارے پیغمبر پر نازل ہونے والی کتاب قرآن بلا جواب ہے، یہ امت بلا جواب ہے۔ تبھی تو بریلی کے امام کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان مصطفیٰ کانفرنس، مدرسہ دارالعلوم فیضان مصطفیٰ، فیضان سرکار تاج الشریعہ۔ بہت دھیرے سے بولیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ دھیرے اتنا اچھا بولتے ہیں، زور سے بولیے یا رسول اللہ۔ مجمع ماشاءاللہ دمدار ہے۔
اور طلب کر کے ایک مرتبہ کہہ دیں یا رسول اللہ. لاجواب محبوب، لاجواب پیغمبر، لاجواب قرآن. آپ جانتے ہیں آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4. 4 آسمانی کتابیں، ایک توریت، زبور، انجیل، اور چوتھی زور سے بولے. آپ قرآن کے ماننے والے ہو، آپ کو تو پتا ہونا چاہیے نا کون سی ہے؟ زور سے بولے. قرآن. پہلی توریت، زبور، انجیل، قرآن. اللہ نے توریت کو بھی پیغمبر پر نازل کیا، زبور کو بھی ایک پیغمبر پر نازل کیا، انجیل کو بھی ایک پیغمبر پر نازل کیا، اور قرآن کو بھی ایک پیغمبر پر نازل کیا. لیکن آپ کو میں بتا دوں، توریت کو لوگوں نے بدلنا چاہا، بدل دیا. زبور کو لوگوں نے بدلنا چاہا، بدل دیا. انجیل کو لوگوں نے بدلنا چاہا، بدل دیا. لیکن قرآن کو لوگوں نے آج سے نہیں، جب سے نازل ہوا آج تک لوگوں نے چاہا قرآن بدل دیا جائے، قرآن کی آیتیں بدل دی جائیں. قرآن خود نہیں بدلا بلکہ لوگوں کو بدل دیا ہے. قرآن خود نہیں بدلا بلکہ جس نے قرآن کو بدلنا چاہا، خود قرآن کو بدلنے والے خود بدل گئے. آپ نے نہیں سنا عمر فاروق اعظم آئے تھے، وہ کہتے مصطفیٰ کو مار دیں گے، قرآن کی باتیں ختم کر دیں گے. لیکن جب سنا قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں تو خود بدل گئے. سبحان اللہ. لہ کر کے بولیے گا یا رسول اللہ. اور ایک صاحب ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے بھی چاہا تھا ہم قرآن کو مٹا دیں، اسلام کی باتیں مٹا دیں، قرآن کے اندر سے کچھ آیتوں کی تخفیف کر دیں. اللہ نے انہیں بھی اپنے اسلام سے دوسرے دھرم میں کر دیا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں، قرآن کو بدلنے والے آج سے نہیں بلکہ جب سے دنیا قائم ہوئی، جب سے قرآن نازل ہوا آج تک لوگ قرآن کو بدلنا چاہتے تھے، لیکن قرآن مٹتا گیا. قرآن مٹ نہ سکا، قرآن کو بدلنے والے مٹ گئے. ابو جہل نے چاہا قرآن مٹا دو لیکن خود مٹ گیا، قرآن زندہ ہے. عمر نے چاہا قرآن مٹا دو، عتبہ نے چاہا قرآن مٹا دو، خود مٹ گیا لیکن قرآن ابھی زندہ ہے. عتبہ نے چاہا قرآن کو مٹا دیا جائے، قرآن کی باتوں کو مٹا دیا جائے، خود مٹ گیا. قرآن آج بھی زندہ ہے. ممبئی کے گنڈے چاہتے ہیں قرآن مٹا دیا جائے، قرآن کی باتیں مٹا دی جائیں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں وہ بھی مٹ جائیں گے. یہاں تک کہ جس نے بھی قرآن کے حوالے سے ناپاک زبان کو کھولی ہے وہ مٹتے چلے جائیں گے. قرآن باقی رہے گا. ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلیں گے حالات مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، شان قرآن، مسلک اعلی حضرت، مدرسہ دارالعلوم فیضان مصطفیٰ. سبحان اللہ. ایک بات اور سنیں، 4 کتابیں نازل ہوئی، آسمانی کتابیں 4. کتنی زور سے بولیں؟ ایک ہی مہینے میں نازل ہوئی 4 کتابیں. واپس سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. 4 کتابیں نازل ہوئی، 4 کتابیں بھی ایک ہی مہینے میں نازل ہوئی. ایک کتاب 6 روزے کو، دوسری 13ویں روزے کو، تیسری 18ویں روزے کو، اور قرآن 27ویں روزے کو. طلب کر کے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بس میں آخری بات آپ کو بتانے لگا ہوں. 6 تاریخ جب چاند کی ہوتی ہے تو چاند روشنی دینا شروع کرتا ہے. 13 تاریخ ہوتی ہے تو چاند کی روشنی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. 18 میں بھی اچھی خاصی ہوتی ہے، لیکن جب 27 آتی ہے تو چاند کی روشنی اترنا شروع ہوتا ہے. مطلب میں بتانا یہ چاہتا ہوں اور کتابوں کو نازل ہونے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، لیکن اس قرآن کو اللہ نے آخری عشرے میں نازل فرمایا. ایک بات میں آپ کو یہاں پر اور بتاتا ہوں، مطلب یہ ہے قرآن کو آخری عشرے میں نازل کیا گیا. رمضان کو 3 جگہ پر ڈیوائیڈ کیا. پہلے عشرے میں ایک کتاب نازل ہوئی اور دوسرے عشرے میں 2 کتابوں کو نازل کیا گیا. مطلب یہ ہے شروع کے 2 عشروں میں 3 کتابیں نازل کر دی گئی. آخری عشرے میں قرآن آئی کتاب، بلکہ یہ اعلان کر دیا نہ تو اب کوئی عشرہ آنے والا ہے نہ کوئی کتاب آنے والی ہے، قرآن آخری کتاب ہے. اس لیے تو شاعر کہتا ہے تا حشر جو کام آئے وہ قرآن یہی ہے، اللہ سے ملنے کا بھی سامان یہی ہے. چلتے ہیں تو راہوں سے ہٹا دیتے ہیں پتھر، آقا کے غلاموں کی پہچان یہی ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بہت اچھا مفتی صاحب. سبحان اللہ. 4 کتابوں میں سب سے افضل، زور سے بولیں، سب سے افضل
دنیا میں انسان بہت ہیں، بہت انسان، کوئی کسی مذہب میں پیدا ہوا، کوئی کسی مذہب میں، لیکن ہم بات کرتے ہیں اپنے مذہب کی، مذہب اسلام کی۔ مذہب سب سے اچھا مذہب، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے اچھا، سب سے پیارا جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ لیکن اب آئیے مذہب اسلام میں چلتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا طرح طرح کی جگہ جائیے گا، کوئی اپنے آپ کو اچھا بتاتا ہے، آپ پوچھئے گا کوئی گاڑی والا ہے تو وہ کہتا ہے میں اچھا ہوں، کوئی مکان والا ہے وہ کہتا ہے میں اچھا ہوں، کوئی اچھی پینٹ شرٹ پہننے والا ہے تو وہ کہتا ہے میں اچھا ہوں، اور آگے بڑھتے چلے جائیے گا، بزنس مین ہے وہ کہتا ہے میں اچھا ہوں۔ مطلب یہ ہے ہر کوئی اپنے آپ میں اپنے آپ کو اچھا بتاتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو اچھا بتاتا ہے۔ میں نے کہا آقا آپ بتائیے گا، جوتی سینے والا بھی اپنے آپ کو اچھا بتاتا، کاروبار کرنے والا بھی اپنے آپ کو اچھا بتاتا ہے، گاڑی چلانے والا، ایئر کنڈیشن روم میں زندگی گزارنے والا اپنے آپ کو اچھا بتاتا ہے۔ آقا فیصلہ آپ کیجئے گا، آپ تو بہت بڑے عادل ہیں، آپ سے بڑا انصاف کرنے والا آج تک کائنات میں کوئی آیا ہی نہیں۔ تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں نہ گاڑی والا بہتر ہے، نہ چلانے والا بہتر ہے، نہ مکان والا نہ دکان والا بہتر ہے، بلکہ آقا نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور لوگوں کو قرآن سکھاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی سلیمان مندری صاحب قبلہ، آمد شہنشاہ ترنم اعظم اقبال رامپوری، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، ہندوستان کا بہت بڑا شاعر جس نے بہت چھوٹی سی عمر میں الحمدللہ اس میدان کو فتح کیا اور آج تک کامیاب ہے۔ سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ ہمارا پیغمبر، نازل ہونے والی کتاب قرآن وہ سب میں لاجواب ہے، علماء سارے لوگوں میں لاجواب۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں اور آپ کو سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔